السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی کی دوسری شادی کے بارے میں جانیں گے۔ پہلے دور میں کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جن کی ایک شادی ہوتی تھی۔ بعض لوگ تو ایک سے زائد شادیاں کرتے تھے اور بہت کم سننے کو ملتا تھا کہ کسی صحابی کی ایک شادی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی 9 شادیاں تھیں اور وہ طلاق بھی دے دیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک سے زائد بیویاں بھی رکھ لیتے تھے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے کوئی تکلیف ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ محدثین اور مصنفین لکھتے ہیں کہ ایک زبردست اشارہ تھا اس طرف کہ فاطمہ رضی اللہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی حضرت علی نے کبھی نہیں کی۔ چنانچہ حضرت علی اس بات پر ہمیشہ قائم رہے، حالانکہ آپ کثرت سے طلاق دے دیا کرتے تھے، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ زندہ رہیں، آپ نے ان کی خدمت کی۔ حضرت علی عنہ کی اولاد پرورش کے لیے ایک خادمہ اور عورت کی ضرورت پیش آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے رشتہ تلاش شروع کر دیا۔ خدا کی قدرت دیکھیں کہ قدرت کے فیصلے کہ جس عورت کے ساتھ شادی اس کا نام بھی فاطمہ تھا، البتہ بعد میں ان کا نام ام البنین کے نام سے مشہور ہوئیں، کیونکہ ان کے بدن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے 4 بیٹے ہوئے۔ ان کو بیٹوں کی ماں بھی کہا جاتا تھا، مگر یہ اتنی سچی اور پاکیزہ خاتون تھی کہ انہیں پہلے دن ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو گزارش کر دی تھی کہ مجھے بچوں کے سامنے کبھی فاطمہ نہ کہنا، کیونکہ بچوں کو اپنی ماں کی یاد آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری خدمت الزہرا خاتون جنت رضی اللہ عنہا سے کوئی مناسبت میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسی عظیم الشان اور مثالی خاتون جنہوں نے فرمایا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی نامحرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی، اور میرا جنازہ بھی رات کے اندھیروں میں نکالنا کہ جنازے پر بھی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ عظیم خاتون کے ساتھ میری نسبت نہیں ہو سکتی، بلکہ میں تو خادمہ اور کنیز بن کر آئی ہوں تاکہ ان کے بچوں کی خدمت کر سکوں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تعالیٰ کو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں سے تھیں اور میں اہل بیت کی خادمہ ہوں، بلکہ آپ کے بطن سے جب بچے پیدا ہوئے تو یہ چاروں بیٹوں کی ماں نے حکم دیا کہ خاتون جنت یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تعالیٰ کے بیٹے حسن اور حسین کا ہمیشہ دھیان کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی کسی بات کے سامنے بحث نہ کرنا، اور ان کی تمہاری جان سے زیادہ قیمت ہے، ان کے غلام بن کے رہنا، کیونکہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ان کی خدمت گار ہیں۔ بس یہ چاروں سعادت مند بیٹے ہمیشہ اس حسن اور حسین کی عزت کرتے رہے، مرتب نگاہوں سے دیکھتے رہے، کبھی بھی ان کی خدمت میں کمی نہ آنے دی۔ ان کا بیٹا عباس بن علی تھے، وہ سب سے زیادہ محتاط تھے، اور وہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ اولاد میں سب سے زیادہ محبت والد محترم علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو اپنے 2 بیٹوں حسن اور حسین سے ہے۔ وہ اپنے والد کا خیال کرتے اور ان دونوں کو پورا پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو اور ایک دلچسپ واقعہ سناتی ہوں۔ میدان کربلا میں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ میدان میں پہنچے تو وہاں ان کے چھوٹے سوتیلے بھائی بن علی عباس نے فوراً اپنا سینہ پیش کیا اور کہا کہ تیرا کوئی تیر حسین کی طرف بڑھے گا تو وہ پہلے مجھے لگے گا۔ لوگ بہت حیران ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی انہوں نے بھی منع کرتے ہوئے کہا تم چھوٹے ہو اور تمہارا اندر اتنی ہمت بھی نہیں۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا ابھی چھوٹے ہو، بڑوں کی حفاظت کرو گے، حالانکہ بڑے تو حسین ہیں اور تمہاری حفاظت کریں گے، تم پیچھے کھڑے رہو۔ مگر عباس بن علی نے جو بہترین ماں کی تربیت یافتہ تھے، عجیب و غریب جواب دیا۔ قابل سے کہنے لگے کہ حسین میرے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے والد نے اپنے بیٹے حسین سے بہت پیار کیا ہے اور ہم اپنے والد کے بازو ہیں، تو بازو تو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں ہے۔
یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اخلاص اور جذبات کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فوراً فرمایا عباس جا کے پانی لے آؤ۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی لانے کے لیے گئے تو مخالفین نے آپ پر تیر چلا دیے اور آپ کے گھٹنوں پر بھی تیر لگے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ شہید ہونے سے پہلے جب آپ پر تیر برسے تو دونوں بازو بھی اس میں شہید ہو گئے اور پھر دونوں بازو تلواروں سے مخالفین نے کاٹ دیے۔ اس زخمی حالت میں جب آپ کو حضرت حسین رضی اللہ کے پاس لایا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنی جذبات مطالعہ کے لیے ٹھنڈک پہنچائی تھی، اور اب یہ اس حال میں پیش کیے گئے کہ دونوں گھٹنوں پر تیر لگے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں بھی۔ یہ آنکھوں سے عرض کر رہے ہیں کہ ان تیروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے نکال دیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکالنے لگے اور نیک سیرت ماں کے بیٹے حضرت عباس بن علی کہنے لگے کہ آقا، میری ماں کو یہ پیغام ضرور پہنچا دیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت کی ہے اور آج اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف دے کر آپ میرے گھٹنے میں پیوست تیروں کو نکال رہے ہیں، ورنہ اتنی بھی تکلیف آپ کو زندگی میں نہیں پہنچنے دیتا۔ یہ تو ایک بیٹے کی داستان تھی۔ ام البنین کے باقی تینوں بیٹے بھی پھر جنگ کربلا یعنی میدان کربلا میں امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ پر اپنی جان نچھاور کر گئے اور کبھی تربیت کو ٹیکا نہ پڑنے دیا، اور جب کہ جنگ ختم ہوئی تو اہل بیت کے مقام کو سمجھنے والی اور خود کو سمجھانے والی عورت ام البنین کو خبر پہنچائی گئی کہ تمہارا بیٹا عباس شہید ہو گیا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ بیٹا ابے عثمان بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس عورت نے چیختے ہوئے کہا، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہ سب بیٹے حضرت حسین کی شہادت سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں؟ اس عورت کے جذبات اور احساسات اس طرح تھے گویا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ جب اس کو بتایا گیا پہلے شہید ہوئے اور انہوں نے خوب حفاظت کی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کے بعد شہید ہوئے، تب جا کر اس ماں کو سکون ملا، جب اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اہل بیت کی حفاظت کرتی تھی، اور شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میرے بیٹوں نے حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، اہل بیت کی محبت بڑی عظمت اور قدرت ہے، اس کو شریعت نے ایک خاص ہمت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی محبت نصیب فرمائے اور اہل بیت کو چاہنے والوں کو اور سب میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔